اللہ کہتا ہے زمانے کو برا مت کہو، زمانہ تو میں ہوں، حدیث قدسی کا لفظ ہے۔ یعنی زمان کا امپیکٹ اللہ کا امپیکٹ، زمان ساورن، اللہ کا امپیکٹ ساورن۔ تو جہاں پہ یہ زمان اس واحد کارساز ذات سے منسوب ہے، وہاں یہ صاحب الزمان اور آخر الزمان سے بھی منسوب ہے۔ اس میں بہت زیادہ انرجی ہے۔ یہ چاروں سگنیفیکنس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خالق سے جڑنے کا وقت ہے، یہ رسالت مآب سرکار ختمی مرتبہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی اولاد سے وفاداری نبھانے کا وقت ہے، روحانیت کے عروج کا وقت ہے، اپنے آپ کو آنے والے جہان کے لیے تیار کرنے کا وقت ہے، دینی اور دنیاوی عروج کا وقت آ گیا ہے۔ نئے معاملات کی بجائے پرانے معاملات آپ کے اس مہینے میں، اس ساتھ کے بدلے میں، یعنی جو کام آپ کے رکے ہوئے ہیں، چاہے وہ قانونی معاملے ہیں، چاہے کوئی پیسے پھنسے ہوئے ہیں، چاہے کوئی نیا وینچر بنانے کے لیے کسی کو آپ نے پیسے دیے تھے، انویسٹمنٹ پھنسی ہوئی ہے، وہ کام کر رہے ہیں، کام نہیں چل رہا، کسی طرح کے ایسے حالات ہیں کہ آپ کوشش کر رہے ہیں اور کوشش جو ہے وہ 12 ثابت نہیں ہو رہی، یعنی وہ کام جو پہلے سے شروع کیے ہوئے کسی طرح کے بھی ہوں، وہ ہر صورت اس ساتھ کی جو ہے نا، اس کی برکت سے حل ہو جائیں گے۔ یہ کر کے دیکھیے گا، یہ بہت پاورفل ہے، یہ ساتھ بہت بڑی ساتھ ہے۔ میں بار بار ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ساتھ ایسی ساتھ ہے کہ جس میں زوال کا اندیشہ ہی نہیں ہے، جس میں یہ اندیشہ ہی نہیں ہے کہ آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی، یہ پاسبلٹی بہت کم ہے۔ اس وقت اپنے آپ کو جتنا زیادہ اللہ کے قریب کر سکتے ہیں کر لیں، بہت قبولیت کا ٹائم ہے، بہت قبولیت کا ٹائم ہے، بہت زیادہ قبولیت کا ٹائم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حیدر جعفری جولائی 2024 کی قبولیت دعا کی ساتھ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، جولائی 2024 کی قبولیت دعا کی ساتھ شاید 2024 کی سب سے زیادہ اہم ترین ساتھ جو ہے وہ بننے جا رہی ہے۔ میں بہت سال سے اس ساتھ کو کیلکولیٹ کر رہا ہوں، مجھے نہیں یاد پڑتا کہ اتنی زیادہ سنکرونائزڈ اور اتنی زیادہ انرجی والی ساتھ شاید پہلے کبھی نکلی ہو۔ یہ ساتھ اتنی پاورفل ہے کہ آپ جو چاہتے ہیں وہ آپ کو ضرور عطا کیا جائے۔ شرط صرف اتنی ہوتی ہے دعا کی کہ اللہ سے جڑ جائیں، اللہ کی کنیکٹیوٹی ہی دعا ہے۔ اپنے آپ کو اللہ سے جوڑ لیں، آپ کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں۔ پرائمری تو یہی ہے، سیکنڈری پھر جو ساتھ ہوتی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ جو لوگ تو اس ساتھ کو پہلے سے سنتے آ رہے ہیں ان کو تو آئیڈیا ہے، لیکن ہر بار کوئی نہ کوئی کچھ نئے لوگ اس ویڈیو سے جڑتے ہیں، اس چینل سے جڑتے ہیں، تو پھر ان کے لیے مجھے تھوڑی سی چیزیں ریپیٹ کرنی پڑیں۔ دعا ایک شدید ترین احساس کا نام ہے، دعا اللہ سے جڑنے کا نام ہے، دعا اس احساس کا نام ہے کہ اللہ کے سامنے آپ نے سرنڈر کرنا ہے، دعا احساس سے گناہ کا نام ہے، دعا پچھتاوے کا نام ہے۔ جتنے پیار خلوص کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں آپ پیش ہو جائیں گے اتنے جلدی آپ کے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ اب میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ یہ ساتھ بڑی اہم ہے، تو اس کی 2-3 وجوہات ہیں، میں ایک ایک کر کے آپ کو وہ ساری بیان کرتا ہوں۔ ایک تو یہ ساتھ محرم الحرام میں آ رہی ہے۔ محرم الحرام ہجری قمری سال کا پہلا مہینہ ہوتا ہے، اور محرم رسالت مآب سرکار ختمی مرتبہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے سوگ کا مہینہ ہے۔
رسالت مآب سرکار ختمی مرتبت صبر انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے دکھ کا مہینہ ہے، اور چونکہ یہ مہینہ جو ہے وہ رسالت مآب سرکار ختمی مرتبت صبر انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی وفاداری کو جو ہے وہ ڈپیکٹ کرنے کا، وفاداری کو ثابت کرنے کا مہینہ ہے، تو جتنے پیار اور خلوص کے ساتھ آپ مالکوں کی بارگاہ میں پیش ہو سکتے ہیں، اصل میں رسالت مآب ہی کا کلمہ پڑھتے ہیں، رسالت مآب ہی کے کہنے پہ ہم نے اللہ کو ایک مانا، رسالت مآب نے ہی اللہ کا تعارف کرایا کہ یہ اللہ ہے، تو پھر ان سے اور ان کے گھر سے محبت، اور چونکہ خود اللہ نے قرآن پاک میں رسالت مآب سرکار ختمی مرتبت صبر انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا ہے کہ آپ فرما دیجئے قل لا اسألکم علیہ اجرن والی جو آیات ہیں، آیات مودت جنہیں کہا جاتا ہے، کہ میں تم سے کوئی اجر رسالت نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میری اولاد سے مودت رکھ، تو رسول اللہ اور ان کے گھر سے وفاداری کائنات کا سب سے بڑا پرائم اصول ہے۔ اب آ جاتے ہیں جی کہ یہ جو قبولیت دعا کی ساتھ ہے، ایک تو محرم میں آ رہی ہے، اور دوسرا اس کا جو ٹائم بن رہا ہے وہ اس کی بہت سگنیفیکنس ہے۔ یہ 18 جولائی بروز جمعرات اور 19 جولائی بروز جمعہ کی درمیانی رات پہ افضل الایام جمعہ، اور اس جمعے کی سب سے زیادہ افضلیت شب جمعہ، تو شب جمعہ میں یہ سات بن رہی ہے، جو میں آپ کو ٹائم بتاتا ہوں وہ ٹائم پی ایس ٹی یعنی پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم پلس 500 جی ایم ٹی کے مطابق آپ کو ٹائم بتاتا ہوں، باقی سب لوگ اپنے ہی ٹائم زون کے مطابق اس کو کیلکولیٹ کریں، کیونکہ انرجی پورے گلوب کے اوپر جو ہے وہ سملرلی بہیو کر رہی ہوتی ہے۔ ٹائم بتا کے پھر آپ کو دوبارہ بتاتا ہوں کہ اس کی سگنیفیکنس کیوں ہے۔ اس کا ٹائم بنے گا رات کو، یعنی بروز جمعرات 18 جولائی رات 9:25 یعنی 21-25 آورز کے اوپر یہ شروع ہوگا، اور جمعہ شروع ہو جائے گا 3:18 اے ایم یا 3:18 آورز کے اوپر یہ ٹائم ختم ہو جائے گا۔ اب یہ ٹائم تقریباً 6 گھنٹے اور 7 منٹ کا ٹائم بنتا ہے، 6 گھنٹے اور 7 منٹ۔ پہلی سگنیفیکنس میں نے بتائی محرم، دوسری شب جمعہ، تیسری سگنیفیکنس یہ ہے یہ انرجی جو ہے یہ اپنی مرضی سے بیہیو کرتی ہے، یہ کسی کے کہنے پہ کسی کے دباؤ میں نہیں ہوتی، یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے، یہ ساورن ہے۔ کبھی یہ انرجی جو ہے وہ 2-2.5 گھنٹے پہ محیط ہو جاتی ہے، اور کبھی یہ انرجی زیادہ سے زیادہ 7 گھنٹوں تک جا سکتی ہے، تو اس وقت 6 گھنٹے اور 7 منٹ کے اوپر 367 منٹ، 367 منٹ کو اگر کیلکولیٹ کریں تو ان کا جو سم اپ ہے وہ 7 ہے۔ 7 کریٹیوٹی کا، 7 تخلیق کا، 7 آگے بڑھنے کا، 7 انوویشن کا، تیسری سگنیفیکنس اس کی یہ 7 کا، اور چوتھی اور اہم ترین سگنیفیکنس جب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ سورت جو ہے، یہ جو قرآن پاک کی ہم 7 اس کو نکالتے ہیں تو اس کو قرآن پاک سے میچ کرتے ہیں، یعنی قرآن پاک میں اللہ کہتا ہے کہ کوئی خشک اور کوئی تر ایسا نہیں ہے جس کا ذکر ہم نے اس کتاب میں نہ کر دیا۔ تو اس 7 کی انرجی جب ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں تو یہ انرجی قرآن پاک کی کسی نہ کسی ایک سورت کے ساتھ کمپلیٹلی سنکرونائز ہو جاتی ہے، اور اس مہینے یہ سورت جس کے ساتھ سنکرونائز ہو رہی ہے وہ ہے سورہ الدہر۔ دہر یعنی زمانہ۔ اللہ کہتا ہے زمانے کو برا مت کہو، زمانہ تو میں ہوں، حدیث قدسی کا لفظ ہے، یعنی زمان کا امپیکٹ اللہ کا امپیکٹ، زمان ساورن، اللہ کا امپیکٹ ساورن۔ تو جہاں پہ یہ زمان اس واحد کارساز ذات سے منسوب ہے، وہاں یہ صاحب الزمان
اور آخر الزمان سے بھی منسوب ہے، اس میں بہت زیادہ انرجی ہے۔ یہ چاروں سگنیفیکنس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خالق سے جڑنے کا وقت ہے، یہ رسالت مآب سرکار ختمی مرتبت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی اولاد سے وفاداری نبھانے کا وقت ہے، روحانیت کے عروج کا وقت ہے، اور اپنے آپ کو آنے والے جہان کے لیے تیار کرنے کا وقت ہے۔ دینی اور دنیاوی عروج کا وقت آ گیا ہے۔ نئے معاملات کی بجائے پرانے معاملات آپ کے اس مہینے میں، اس ساتھ کے بدلے میں، یعنی جو کام آپ کے رکے ہوئے ہیں، چاہے وہ قانونی معاملے ہیں، چاہے کوئی پیسے پھنسے ہوئے ہیں، چاہے کوئی نیا وینچر بنانے کے لیے کسی کو آپ نے پیسے دیے تھے، انویسٹمنٹ پھنسی ہوئی ہے، وہ کام کر رہے ہیں، کام نہیں چل رہا، کسی طرح کے ایسے حالات ہیں کہ آپ کوشش کر رہے ہیں اور کوشش جو ہے وہ 12 ثابت نہیں ہو رہی، یعنی وہ کام جو پہلے سے شروع کیے ہوئے کسی طرح کے بھی ہوں، وہ ہر صورت اس ساتھ کی جو ہے نا اس کی برکت سے حل ہو جائیں گے۔ یہ کر کے دیکھیے گا، یہ بہت پاورفل ہے۔ نئے معاملات ہو سکتا ہے اس میں تھوڑے سے جو ہے اس طرح کامیابی نہ دیں جیسے دینی چاہیے، لیکن اس کے باوجود یہ ساتھ بہت بڑی ساتھ ہے۔ میں بار بار ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ساتھ ایسی ساتھ ہے کہ جس میں زوال کا اندیشہ ہی نہیں ہے، جس میں یہ اندیشہ ہی نہیں ہے کہ آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی، یہ پاسبلٹی بہت کم ہے۔ دعا کی جب ہم بات کرتے ہیں تو دعا تو بار بار وہی کہتا ہوں کہ احساس کرنا ہے۔ اللہ اگر آپ کی شارگ میں ہے تو اپنی شارگ تک ہی جانا ہے نا، اپنی شارگ تک ہی جانا ہے نا، لیکن اپنی شارگ تک کا سفر کئی دفعہ مہینوں پہ، سالوں پہ محیط ہو جاتا ہے۔ رسالت مآب سرکار ختمی مرتبت کا ارشاد ہے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے خود کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ تو انسان کے اندر فنفخت فیہ روحی کی وجہ سے اللہ کا احسنس، اللہ کا اذن موجود ہے۔ اس اذن کے ساتھ انسان جو ہے وہ آگے بڑھتا ہے، اسی اذن کی انرجی سے وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے اور جڑتا ہے۔ اس وقت اپنے آپ کو جتنا زیادہ اللہ کے قریب کر سکتے ہیں کر لیں، بہت قبولیت کا ٹائم ہے، بہت قبولیت کا ٹائم ہے، بہت زیادہ قبولیت کا ٹائم ہے۔ اب اس ساتھ میں کرنا کیا ہے؟ جب ہم بات کرتے ہیں کہ ہم اس ساتھ کی کیلکولیشن کے بعد اس کو قرآن پاک کی انرجی سے مرج کرتے ہیں یا چیک کرتے ہیں، تو اس کو سنکرونائز کرنے کے بعد جو ایک قرآن پاک کی صورت کی انرجی سامنے آتی ہے، اس سے پھر ہم اس کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ اس کا اگلا حصہ ہوتا ہے کہ اس کی ایگزیکیوشن کیسی ہوگی، یعنی اللہ اور بندے کا جو ملاپ ہے اس کی کس صورت کی وجہ سے اس کی ایگزیکیوشن فاسٹسٹ ہو سکتی ہے، یعنی زیادہ سے زیادہ تیز ہو سکتی ہے، تو اس کا بھی ذکر کر لیں۔ تو اس مہینے جو ایگزیکیوشن کی صورت بن رہی ہے وہ سورہ فجر ہے، سورہ فجر، والفجر ولیال نشر، فجر کی قسم اور 10 راتوں کی قسم۔ اہل تفسیر کے نزدیک بہت سارے معنی ہیں، لیکن اس میں سے ایک معنی عاشور کی فجر کا اور عاشور کی 10 راتوں کا۔ رسالت مآب سرکار ختمی مرتبت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہماری خوشی میں خوش ہوا کرو، ہمارے غم میں غمگین ہوا کرو۔ تو سرور انبیاء کے گھر میں اس وقت دکھ ہے، سرور انبیاء سرکار کے بچے تپتے صحرا میں شہید کر دیے گئے، ان کی آل اولاد کو شہید کر دیا گیا، ان کی غیرت پہ ہاتھ ڈالا گیا، سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیرت پہ ہاتھ ڈالا گیا، ان کی اولاد کی چادر پہ ہاتھ ڈالا گیا۔ اگر کسی کو رسالت مآب کے محب ہونے کا، محبت کرنے والے کا دعویٰ ہے، تو پھر اگر اس کو رسالت مآب کا دکھ اور رسالت مآب کی خوشی اپنے اندر محسوس نہیں ہوتی، تو پھر وہ جو چاہے مرضی کر لے، پھر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ رسالت مآب سرکار ختمی مرتبت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے ادھر ملتان کی ایک کہاوت ہے
اور وہ شاید میرے اندر کہیں لکھی ہوئی ہے کہ کمیاں دیاں عیداں کمیاں دیاں شبراتاں تے کمیاں دے دکھ مالکاں نال جڑے ہوندے ہیں. کائنات کی پیٹنٹ شپ، کائنات کی جو ہے وہ رجسٹریشن جس ہستی کے نام ہے لولا لما خلقت الافلاق، وہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ان سے جڑنے کا، ان سے جو ہے وہ محبت کا یہ ٹائم ہے، اس کو ضائع مت کریں. اب بات کر لیتے ہیں کرنا کیا ہے، بات تو لمبی ہو جائے گی، لیکن حقیقت یہی ہے کہ دعا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جڑنے کا نام ہے. میں ایک بات کو فرم بلیو ہے، میرا یقین اور ایمان کی حد تک، کہ جن کا کلمہ پڑھا جاتا ہے نا، ان سے پھر یاریاں نہیں ہوتی، ان کی صرف اطاعت ہوتی ہے. رسالت مآب سرکار ختمی مرتبہ سرور انبیاء نے یہ توفیق دی، اللہ نے یہ توفیق دی کہ ہم جو ہے وہ ان کی بارگاہ میں جو ہے وہ پیش ہو سکیں، اپنی دعائیں پیش کر سکیں. تو سب سے پہلے کرتے کیا ہے، جب کسی کے گھر جاتے ہیں تو اس کا گریٹیٹیوڈ، اس کا شکریہ تو ادا کرتے ہیں نا. اللہ نے ہمیں اپنا نام لینے کی توفیق عطا فرمائی، اللہ نے ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائی کہ ہم جو ہے وہ پاک رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، ان کا کلمہ پڑھتے ہیں، تو اللہ کا شکریہ ادا کرنا تو بنتا ہے. سب سے پہلے 2 نفل شکرانے کے ادا کریں. اس کے بعد درود پاک سرکار ختمی مرتبہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے آل پاک کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. جتنی محبت، عقیدت، پیار کے ساتھ پیش کر سکتے ہیں، کم از کم 1 تسبیح، زیادہ سے زیادہ جتنا آپ چاہیں. اس کے بعد 1 مرتبہ سورہ الدہر، پھر دوبارہ درود پاک، کم از کم 1 تسبیح، زیادہ سے زیادہ جتنا آپ چاہیں. سورہ دہر کے تلاوت کرنے کے بعد جب آپ نے درود پاک پڑھ لیا، پھر آپ نے ایگزیکیوشن کی طرف جانا. بات کر لیں ان کی ایگزیکیوشن کی، تو ایگزیکیوشن سب سے پہلے سورہ کوثر 11 مرتبہ، اس کے بعد سورہ قدر 11 مرتبہ، اس کے بعد سورہ فجر والفجر ولیال نشر. تو اس سورہ فجر کی 1 بار تلاوت کریں، پھر دوبارہ سورہ قدر، پھر دوبارہ سورہ کوثر، اور پھر درود پاک، کم از کم 1 تسبیح، زیادہ سے زیادہ جتنا آسانی سے کر سکیں. جب یہ کر لیں، پھر صلاۃ الحاجت مالک کی بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں اور دعا کریں. دعا کا سب سے بہترین فارمولہ تو خود سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اپنے دشمن کے لیے دعا کر سکتے ہو تو تمہیں اپنے لیے دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے آپ کو اللہ کے قریب کریں، دعا کریں سب کے لیے، اپنے لیے. اور سب سے بڑی دعا یہ ہے کہ کائنات کے مالک آپ کو اپنے وفاداروں میں شامل رکھیں، اس جہان میں بھی، اگلے جہان میں بھی. اور اگر آپ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفاداروں میں شامل ہوئے تو کائنات میں کوئی اور طاقت نہیں ہے، نہ اس جہان کی نہ اگلے جہان کی، جو آپ کو روک سکے، آپ کو جو ہے وہ اگلے جہان کی آسائشوں سے محروم کر سکے. کوئی ایسی طاقت نہیں. صرف اپنے آپ کو اللہ سے جوڑیں، اور بات صرف اتنی ہے، احساس. کسی کام کا کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ. کوئی شیعہ، سنی، وہابی، دیوبندی، جس طرح جو جس کا عقیدہ جو مرضی کرے، صرف اور صرف احساس. اگر آپ کے کردار میں، اگر آپ کے وجود میں، اگر آپ کی عبادات میں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جن کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، ان کا اور ان کے اولاد کا، ان کے گھر کا احساس نہیں ہے نا. کیونکہ خود اللہ نے کہا تھا سرور انبیاء کو کہ یا رسول اللہ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تم سے کوئی اجر رسالت نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ میری اولاد سے مودت رکھنا. مودت محبت کی سپرلیٹو ڈگری کا نام ہے، بلکہ سپرلیٹو سے بھی کچھ زیادہ کوئی ہو سکتی ہے تو اس کا نام ہے
محبت چلی جائے تو انسان زندہ رہتا ہے، لیکن مودت چلی جائے تو زندگی ناممکن ہوتی ہے۔ بالکل ویسے ہی جیسے مچھلی کی پانی سے مودت ہے، پانی سے نکلتی ہے مر جاتی ہے، اس کو بھون کے آپ کھا لیں، آپ کے پیٹ میں جا کے بھی وہ آپ کو پیاس لگاتی ہے، وہاں بھی اس کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے، وہاں بھی پانی کے لیے وہ کر رہی ہوتی ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا پیت کرو تو ایسی کرو جیسی کرے کپاس، جیتے جی تو تن ڈھکے مرے نہ چھوڑے ساتھ، پھر کفن بھی اسی کا ہی ہوتا ہے۔ ایسی محبت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ضروری ہے۔ رسالت مآب نے کہا تھا تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک صاحب ایمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو اس کے ماں باپ، بہن بھائیوں، اولاد، حتیٰ کہ سب سے زیادہ محبوب نہ ہو سکتا۔ ہم دعویٰ تو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا کرتے ہیں، لیکن کرتے کچھ نہیں۔ اللہ ہمیں توفیق دے، بس یہ دعا کیجیے گا میرے لیے، میری ٹیم کے لیے بھی دعا کیجیے گا، اس ملک کے لیے بھی دعا کیجیے گا، اس دنیا میں مسلمانوں کے، غیر مسلموں کے، سب کے لیے دعا کیجیے گا۔ انسان تو سارے ہی ہیں نا، اللہ کی مخلوق تو ساری ہے، اللہ ان کو ایک بڑی کرم کا سایہ بنا کے رکھے، ان کو بھی ہدایت نصیب فرمائے۔ اللہ کی امان میں رہیں، ہمیشہ خوش رہیں، مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ۔